یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا وہ روایت جس میں مدلس حدثنا یا اخبرنا کہہ دے تو وہ اس کے اندر حجت ہوتا ہے یا نہیں؟ تو فقال، تو انہوں نے کہا لا یکون حجتن فیما دلسا، کہ جس میں تدلیس کرے وہ حجت نہیں ہوگی، یعنی جس میں تدلیس ثابت ہو جائے۔ تدلیس کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس کے تین قرائن ہیں جو ہم نے ذکر کیے۔ وقال جدی، اور میرے دادا نے کہا سالتو علی ابن المدینی ان رجل یدلس ایکون حجتن فیما لم یقل حدثنا، کہ میں نے علی بن عبد المدینی سے بھی پوچھا اس بندے کے بارے میں کہ جو تدلیس نہیں کرے، کہ جو تدلیس کرے کیا وہ حجت ہوگا اگر وہ اس کے اندر حدثنا نہ کہے؟ تو انہوں نے کہا قال اذا کان الغالب علی تدلیس فلا حتی یقول حدثنا، کہ اگر اس کے اوپر تدلیس غالب ہو تو اس کی قبول نہیں کرو گے جب تک کہ وہ حدث نہ کہہ دے، لیکن اگر تدلیس غالب نہ ہو تو قبول کر لی جائے گی معنن روایت۔ وقال ابو داؤد، اور ابو داؤد کہتے ہیں کہ سمیت احمد سئل عن الرجل یعرف بالتدلیس یحتج فیما لم یقل فی سمیت، کہ امام احمد بن ملک کو میں نے سنا کہ ان سے پوچھا گیا اس بندے کے بارے میں کہ جو کہ مشہور ہو تدلیس کے حوالے سے، کہ کیا اس سے حجت پکڑی جائے گی اگر وہ سمیت نہ کہے؟ تو انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا اس بات کو۔ فقلت، تو میں نے کہا العامش متی تصاد له الالفاظ، کہ اگر ہم عامش کا شکار دیکھیں کہ کب وہ ان کہتے اور کب حدثنا کہتا ہے، قالا یضیق ھذا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ضیق ہے، مشکل ہے، ای انکا تحتج بھی، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس سے دلیل پکڑ لو۔ سوالات ابی داؤد الامام احمد، اس پہ ایک چھوٹا سا نوٹ میں نے لکھا ہوا، میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ضعیف یا کثیر التدلیس پر امام احمد نے توقف کیا، اور جب خصوصاً اعمش کا پوچھا انانا والی روایت کا تو انہوں نے کہا کہ انانا مقبول ہے، بس تدلیس ثابت نہ۔ بات سمجھے کہ یعنی کہ یہ مشکل ہے کہ کب انانا اور حدثنا والی بحث میں جائیں، تو لیکن وہ مقبول ہے۔ اب دیکھیے کہاں حافظ زبیر علیزئی متقدمین کا کہنے والے، یہ وہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جن پہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کہاں وہ متقدمین کے منہج سے ہٹیں۔ بہرکیف آگے بڑھتے ہیں۔ وقال العقیلی، اور امام عقیلی نے کہا کہ حدثنی الخضر بن داؤد حدثنا احمد بن محمد قال قلت لابی عبداللہ ما تقول فی محمد بن اسحاق، کہ ابو عبداللہ سے کہا گیا کہ بھئی محمد بن اسحاق کے کیا حال چال ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ کثیر التدلیس جداً، قلت لا، کہ وہ تو بھئی بہت زیادہ تدلیس کرتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا فاذا قال حدثنی و اخبرنی فہو ثقہ، کہ کیا اگر وہ حدثنی و اخبرنی کہتے تو ثقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا یقول اخبرنی فیخالف، کہ وہ جب بھی اخبرنی کہتے ہیں تو وہ مخالفت کرتا ہے، یعنی یہ جب بھی کہتا ہے اخبرنی تو یہ مخالفت کرتا ہے، تو لہٰذا تب بھی قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کا تفرد ثابت ہو جائے تو روایت قبول نہیں ہوگی۔ محمد بن اسحاق جو ہے نا وہ ایک صدوق درجے کا راوی ہے، لیکن یہ جب بھی اخبرنی کہتا ہے تو ایک ایسی روایت بیان کرتا ہے جو مزید ثقات نے بیان نہیں کی ہوتی، یعنی وہ اس میں تفرد کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ویسی اس کی وجہ سے مارا جاتا ہے، اور انہی جگہوں پہ وہ کوشش کرتا ہے زیادہ تر تدلیس کرنے کی، تو یعنی کہ اس نے اوبیسلی ان جگہوں پر کوشش کی ہوگی تو اس کی تدلیس والی روایتیں ویسی قابل قبول نہیں ہے جہاں پر وہ سماعت کی تصریح کر دے، تو وہ پھر دوسرے قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اس کا تفرد ہے، تو ویسی ضعیف ہو جاتی ہے۔ قال ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ سہیل ابو زرع ام مبارک بن فضالہ، کے ابو زرع سے پوچھا کہ مبارک بن فضالہ کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے کہا یدلس کثیر فاذا قال حدثنا فهو ثقہ، کہ وہ بہت کثیر التدلیس تھا، لیکن اگر وہ حدثنا کہتے تو پھر وہ ثقہ ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ومثلہ قال ابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے بھی اس کی مثل کہا۔ وقال الدارقطنی، اور امام دارقطنی نے کہا فاما ابن عیینہ فانہ یدلس عن الثقات، کہ جہاں تک سفیان بن عیینہ کا تعلق ہے، امام دارقطنی کہتے ہیں تو وہ صرف ثقات سے تدلیس کرتے تھے۔ اور ابو حاتم نے کہا کہ اما عمر، یعنی ابن ابی علی، فمحلہ صدق، کہ یہ ایک توثیق کا نچلا درجہ ہے کہ عمر ابن علی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ جو ہے صدق کے درجے پہ، ولولا تدلیس لحکمنا، اور اگر اس کی تدلیس کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم حکم لگا دیتے اس پر۔ اس جا بزیادتی،
جب وہ آتے ہیں زیادتی کے ساتھ، غیر انا نخاف ان یکون اخذہ عن غیر ثقہ، تو ہم یہ ڈرتے ہیں کہ جب وہ زیادتی کے ساتھ آتا ہے نا، کیونکہ وہ تدلیس کرتا ہے، تو ہم یہ ڈرتے ہیں کہ وہ جو زیادتی لا رہا ہے حدیث کے اندر، وہ جو ہے نا اس نے غیر ثقہ سے نہ لی ہو، تو اس لیے ہم جو ہے نا پھر اس کے اوپر حکم نہیں لگاتے صحیح کا۔ والحفاظ النقاد ہم من یمجد احادیث المدلسین، کہ وہ حفاظ جو کہ تمیز کرتے تھے مدلسین کی احادیث میں۔ قال حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ و اخبار المدلسین کثیرۃ وضبط الائمۃ عنہم ما لم یدلسوا، کہ بہت زیادہ اخبار ہیں مدلسین کے، اور ائمہ نے ان کو ضبط بھی کیا ہے جو تدلیس نہیں بھی کرتے تھے۔ والتمییز بین ما دلسوا وما لم یدلسوا ظاہر فی الاخبار، اور ان کی تمیز جو ہے وہ واضح ہے، جو انہوں نے تدلیس کی ہے اور جن میں تدلیس نہیں کی ہے، اور یہ اخبار میں یعنی کہ احادیث کے خزانے میں واضح ہے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ جمع کیا تو ہمارے اوپر یہ واضح ہو جاتا ہے۔ وقال مسلم بن حجاج، اور امام مسلم بن حجاج القشیری کہتے ہیں سمیعت یحییٰ بن یحییٰ وسئل عن خارجہ ابن موصب، کی یحییٰ بن یحییٰ سے پوچھا گیا خارجہ بن ابن موصب کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے کہا خارجہ تو عندنا مستقیم الحدیث، کہ وہ جو ہے ہمارے نزدیک مستقیم الحدیث ہے، ولم یکن ینکر من حدیثی، اور اس کی احادیث کا انکار نہیں کیا گیا، الا ما کان یدلس عن غیاث، سوائے ان میں جن میں وہ تدلیس کرے غیاث سے۔ فأنا قد كنا قد عرفنا تلك الاحاديث فلا نعرض له، کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اس نے اس سے غیاث سے تدلیس کی ہے، تو ہم پھر جو ہے نا اس کی وہ والی روایت قبول نہیں کرتے، باقی قبول کر لیتے۔ وقال الخلیلی، اور امام خلیلی نے کہا کہ وہ ابن جریج یدلس فی احادیث، وہ تدلیس کرتے تھے احادیث میں، ولا یخفی ذلک علی الحفاظ، اور یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے حفاظ کے اوپر۔ یہ لائٹنگ کا تھوڑا ایشو ہے، لیکن آپ لوگ دیکھ لیجئے جو نوٹس یہ میں نے قرائن کی معرفت کے نا یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ والسلام